جی ناظرین، جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ نہ کسی سیاستدان کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کسی حکومتی ترجمان کا کوئی بیان ہے، نہ کسی بیرون ملک سے وہ کوئی خبر آئی ہے بڑی بریکنگ سی، نہ کسی بیوروکریٹ کا کوئی کارنامہ ہے۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے آئی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ بات ایک مقدمے کی ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، اور وہ مقدمہ تھا جو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ اٹارنی جنرل حکومت کے موقف کا دفاع کر رہے تھے۔ جسٹس مقبول باقر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں یہ مقدمہ سنا جا رہا تھا، اور اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو 2-3 بڑے بنیادی سے سوالات کیے کہ آپ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا رہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے آئین کے منافی بات ہے، کیا آپ پنجاب کو اسی طرح بنانا چاہتے ہیں جس طرح مشرقی پاکستان کو بنایا گیا تھا؟ اور پھر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کہ وہ جی مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ اس مشترکہ مفادات کونسل کا ہیڈ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وزیر اعظم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی جی کہ اب نہیں، اصل میں مسئلہ مردم شماری کا ہے، مردم شماری 2017 میں ہوئی، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نوٹیفیکیشن تو 6-7 دن میں ہو جاتا ہے، آپ نے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا؟ تو وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا اور اٹارنی جنرل سے کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ تو وہ ابھی کچھ گو مگو کی کیفیت میں تھے، تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کورٹ رپورٹر تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں میڈیا آزاد ہے؟ سب نے کہا نہیں، اور پھر ایک طرح کا ریفرینڈم ہو گیا اور سب کے سامنے یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے بھی اس پہ ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ریفرینڈم کا نتیجہ 100% آ رہا ہے۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید بات کی کہ ایک منظم طریقے سے اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ججز کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کب تک خاموش رہیں، کبھی تو بولنا ہی پڑے گا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات بھی کی کہ میڈیا کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، کچھ لوگ صرف اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، انہیں نفسیات دانوں سے ملنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جمہوریت کا اور آزاد میڈیا کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ چن چن کر اصلی صحافیوں کو ان کی نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور ایک خاص طرح کے خود رو قسم کے پودے جو ہیں وہ میڈیا پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ گفتگو ایسی تھی کہ اس سے آج سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ششتر سا رہ گیا ہے اور ایک سناٹا سا چھا گیا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اس بارے میں بات کیا کرے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب جس طرح کا جبری تسلط آج کل پاکستان پر قائم ہے، یہ بہت ہی سنگین قسم کا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ۔ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ صرف پاکستان کی تباہی کی صورت میں نکلے گا، اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ایک عمران خان صاحب اور ایک عمران خان کی پشت پر کھڑے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے۔ اور بنیادی طور پر اس کا مقصد نہ جمہوریت ہے، نہ مسلم لیگ نون سے کوئی مخالفت ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ پاور کی گیم ہے، پاور کی اور پیسے کی سارا کنٹرول ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا ایک جیسی زبان بولتا ہے اور ایک ہی طرح کے صحافی نظر آتے ہیں جو ایک ہی طرح کے واٹس ایپ پر چلتے ہیں، اور ان کو اس طرح کی صحافت کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ لیکن اس دور میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب جبر کا ماحول اتنا شدید ہوتا ہے، سچ بولنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے بات کی اور اس ملک کا نقشہ منظر سب کچھ بدل دیا۔ سب سے پہلے ہم مثال لیتے ہیں نواز شریف صاحب۔
نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے وہ بہت عرصے سے ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کر رہے تھے، خلائی مخلوق کی بات کر رہے تھے، محکمہ زراعت کی بات کر رہے تھے، اور پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسی طرح ملفوف انداز میں بات ہوتی ہے، ڈھکے چھپے انداز میں کہ وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے فرمایا، اور اس طرح کی باتیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا اور کچھ سوال کیے، بڑے لیجیٹمیٹ سوال تھے کہ باجوہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان کو اس سیٹ اپ کے ذریعے کیوں نقصان پہنچایا، کیوں پاکستان کے ہر منصوبے کو تباہ کیا، کیوں ایک ترقی یافتہ اور ترقی کی جانب جاتے ہوئے پاکستان کو تنزلی کا شکار کیا۔ اس وقت بھی میڈیا ششدر رہ گیا تھا، اس وقت بھی غداری کے الزام لگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات بھی کی کہ جو حکومت کا حمایتی ہیں وہ سارے محب وطن ہیں، جو ذرا سا بھی اختلاف کرے وہ غدار ہے۔ اسی طرح نواز شریف کی اس تقریر کے بعد غداری کا غلغلہ مچ گیا، اور یہ پاکستان میں بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، ذرا سی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی آپ غدار ہو گئے۔ لیکن اس بات کو کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے تھا جو نواز شریف نے دکھایا، حالانکہ انہیں اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود نڈر ہو کر انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور اس دن کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ اب جو میڈیا والی بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہو رہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے صحافی تھے جو اپنے تحقیقی کام کی وجہ سے بڑے معروف تھے، جنہوں نے اس ملک میں اپنا نام کمایا اور بہت عزت کمائی، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ میڈیا کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے، اور جس طرح کا میڈیا ہے یہ جو ہے جمہوریت کے دور میں ایسا میڈیا نہیں ہوتا، ایسا میڈیا صرف مارشل لاء کے دور میں ہوتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ بات جو سب کے سامنے تھی، لیکن کسی میں وہ بات کو کہنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن ہر دور میں کچھ بہادر نڈر لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ آج انہوں نے کھل کے بات کر دی، چھوٹا سا ایک ریفرینڈم بھی کروا دیا، اور دوسرا وہی بات کی کہ اس ملک کو ایک منظم طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 سے لے کر آج تک ہم جہاں پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پہنچے ہیں، تو ہمارا سامنا صرف ہزیمت سے اور تضحیک سے ہوا ہے۔ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو۔ ایسے موقعوں پر میڈیا کھل کر حکومتوں پہ تنقید کرتا ہے۔ میڈیا کو چاہیے تھا اس حکومت پر تنقید کرے، ان کے لانے والوں پر تنقید کرے، لیکن وہ لانے والے ہی بنیادی طور پر میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی وہ اینکر آپ کے سامنے بیٹھائے ہوئے ہیں جو کبھی نواز شریف کو گالی دیتے ہیں، کبھی عمران خان کو گالی دیتے ہیں، کبھی زرداری کو گالی دیتے ہیں۔ ان کا نام آ جائے، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا نام آ جائے تو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ حالت ہے میڈیا کی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو نواز شریف نے بات کی، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بات کی، یہ اتنی بوسیدہ اور کمزور بنیادوں پر سیٹ اپ کھڑا ہوا ہے۔ 4-5 بہادر لوگ آئیں تو یہ اور اس طرح کھل کر بات کریں، دھڑام سے یہ مصنوعی سیٹ اپ زمین پر گر جائے گا، اور اس کے امکانات ہمیں بہت نظر آ رہے ہیں۔ تبھی تو جا کے منتیں کر رہے ہیں نواز شریف کی، خدا کے لیے ہمارا نام نہ لیا کرے، باقی جو مرضی کہا کرے، نام نہ لیا کرے۔ اسی طرح اس دور میں چند صحافی بھی ہیں، کسی ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے بڑی بہادری سے، دلیری سے اس تسلط کا مقابلہ کیا، اپنی نوکریوں سے گئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، کچھ نے مارے کھائیں، کچھ اغوا ہوئے۔ اس سب کے باوجود وہ اس بات پر قائم ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ مارشل لاء ہے، اور اس کو جمہوریت کہنے والے بنیادی طور پر جمہوریت کے
قاتل ہیں۔ یہ سارا سیٹ اپ بہت مصنوعی ہے۔ یہ وزیر اعظم، اس کی کابینہ، یہ میڈیا، یہ سرکاری ترجمان، یہ سب جعلی تماشا ہو رہا ہے جو کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ایک بات نواز شریف نے کی، کچھ صحافی مسلسل سے کر رہے ہیں، ایک بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، اور اس مصنوعی سیٹ اپ کی جو ہے بنیادیں لرزنے لگ گئی ہیں۔ اس مصنوعی سیٹ اپ کو لانے والوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب یہ بات عوام کا نعرہ بن جائے گی اور لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، جس میں بنیادی ریزن ان کی بھوک، افلاس اور معاشی مسائل ہوں گے، لیکن وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے ان سب کو جنہوں نے یہ مصنوعی سیٹ اپ قائم کیا ہے، جو اس مصنوعی سیٹ اپ کو لانے والے ہیں، جو آج بھی دل ہی دل میں اور طریقے سے لوگوں کو، یہ میڈیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اب حکومت کے لیے یا عمران خان کے لیے بے شک مثبت رپورٹنگ نہ کرو، لیکن ہمارے لیے مثبت رپورٹنگ کے اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ جمہوریتیں ایسے نہیں چلتی، ایسا ظلم صرف مارشل لاء میں ہوتا ہے۔